امیجن کریں کہ آپ کسی کنٹری پر حملہ کرنے جا رہے ہیں بغیر اپنے ہتھیار گنے۔ یہی ایک ایگزیکٹ حرکت ہے جو کہ رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے کی جب رشیا اور یوکرین کے درمیان وار چل رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ رشیا کے پاس ٹینکس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ رشیا کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اتنے بڑے رشیا کا ایک چھوٹے سے ملک یوکرین نے کیسے سامنا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایوز گیٹ ٹو کریٹ، اور ایسی کئی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کی، جس میں رشیا کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے، اور وہ یہ کہ ان کے ٹینکس کی تعداد ختم ہو رہی ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے یا بالکل یہ ایک افواہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا تو رشیا کے سولجرز کو یوکرین کے سولجرز کی طرف سے بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یوکرین کو ویسٹرن کنٹری کی طرف سے بہت ہی ماڈرن ہتھیار کی سپلائی مل رہی تھی، جو کہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑی مزاحمت تھی۔ جب ویسٹرن کنٹریز کا سپورٹ یوکرین کو ملا تو یوکرین کے پاس کافی ماڈرن ہتھیار آئے، جن کی وجہ سے انہوں نے رشیا کے 1900 ٹینکس کو تباہ کر دیا، جن میں سے 58 ان کے T-90 ماڈرن ٹینکس تھے۔ یوکی کے ایک انسٹیٹیوٹ کے مطابق رشیا لگ بھگ اپنے آدھے سے زیادہ ٹینکس گوا چکا ہے۔ یوکرین کے شہر بخموت میں جب یوکرینین فورسز اور رشین فورسز آمنے سامنے آئے تو یوکرینین فورسز نے رشین فورسز کے 21 ٹینکس، 23 گاڑیاں اور 8 آرٹلری سسٹم تباہ کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور سٹڈیز یہ کہتی ہے کہ رشیا لگ بھگ اپنی 2000 آرمڈ گاڑیاں تباہ کروا چکا ہے۔ لیکن صرف رشیا کا نقصان ہی نہیں ہوا، بلکہ یوکرین کے بھی لگ بھگ 8000 سے زائد ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے مڈ میں ایک علاقہ تھا جسے کیو کہا جاتا ہے۔ پیوٹن نے اس کیو کو فتح کرنے کے لیے اپنی فورسز کو حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد اسے کافی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یوکرین نے رشیا کے فوجیوں کو توڑنے کے لیے اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کا استعمال کیا۔ اسے ATGM کہا جاتا ہے اور اس کا وزن لگ بھگ 60 پاؤنڈز کے قریب ہوتا ہے۔ یہ رشیا کے ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوئے۔ ATGM سسٹم میں سے یوکرین نے USA سے ایک جیولن سسٹم امپورٹ کیا، جس کی ایک میزائل کی قیمت لگ بھگ $78,000 ہے، اور جب سے یوکرین اور رشیا کے درمیان وار سٹارٹ ہوئی ہے لگ بھگ 7000 کے قریب جیولن یوکرین امپورٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لائٹ ویٹ ویپن NLAW استعمال کیا گیا، جس کا وزن لگ بھگ 28 پاؤنڈز ہے اور اس کی کاسٹ لگ بھگ $33,000 ہے۔ یہ بھی یوکرین کے لیے کافی مفید ثابت ہوا، جس سے رشیا کے کافی سارے ٹینکس ہٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ویپن جو رشیا کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا، اور وہ تھا ریم، ریموٹ اینٹی آرمر مائن۔ یہ یوکرین نے امریکہ سے امپورٹ کیا۔ اس کی شکل بھی بالکل ایک میزائل ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ فائر ہوتا ہے تو اس کے اندر سے کافی سارے شیلز نکلتے ہیں، جو کہ زمین پر مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں اور یہ ایز اے لینڈ مائن کام کرتے ہیں۔ یوکرین نے اس ریم کی لینڈ مائنز کی بدولت رشیا کے کافی سارے ٹینکس تباہ کیے۔ اس ایک ریم کے اندر 9 لینڈ مائنز ہوتی ہیں جو کہ مختلف جگہ پر پھیل جاتی ہیں، اور جب بھی اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو یہ ایک دم سے پھٹ جاتی ہیں، جو کہ نہ صرف لائٹ ویٹ بلکہ ہیوی ویٹ آرمر وہیکلز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ مڈ فیبروری 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں لگ بھگ 1000 رشین فولجرز کل کیے گئے۔ اس کے علاوہ رشیا کے لیے ایک اور نقصان دہ بات یہ تھی کہ یوکرین نے ان کے ٹینک سسٹم T-72 اور T-80 جو کہ ان کے ماڈرن ٹینک سسٹم ہے ان کو تباہ کیا، اور اب رشیا اپنے اولڈ ورژن استعمال کر رہا ہے جو کہ T-55 اور T-62 سسٹم ہے۔ T-55 اور T-62 وہ دونوں سسٹم تھے جو کہ لگ بھگ ریٹائر ہونے والے تھے اور انہیں ریزرو میں رکھ دیا گیا تھا جنگ کے لیے، لیکن مجبوری طور پر ماڈرن ٹینکس تباہ ہونے کے بعد انہیں T-55 اور T-62 مجبوراً اپنی بیسز سے نکالنے پڑے، اور ایک رپورٹ کے مطابق ماڈرن ٹینک چلانے کے لیے رشیا کے پاس لوگ کم پڑ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ لگ بھگ 2 لاکھ سے لے کر 2.5 لاکھ سولجرز کل کر دیے گئے ہیں، ان سولجرز کو چھوڑ کے جو کہ یوکرینین بارڈر پہ پکڑے جاتے تھے اور خود کے خود سرنڈر کر دیتے تھے۔ رشیا کے ٹینکس کی تعداد کا کم ہونا اور ان کے اتنے زیادہ سولجرز مارے جانے پر ان کی سپر پاور بننے پر ایک سوال ہے۔ آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق کیا رشیا کے ٹینکس کی تعداد کا کم ہونا رشیا کی سپر پاور بننے کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ YouTube، Facebook اور Instagram پہ ایوز گیم ٹو کریٹ۔